آج مجھے ایک خاص موضوع کی طرف توجہ دلانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جس سے نمازی بھی غافل ہیں، بے نمازی بھی غافل ہیں۔ ہمارا معاشرہ بحیثیت مجموعی اس مبارک عمل سے اور اس مبارک سنت سے نہایت دور ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں بدنام بھی ہیں، برے بھی سمجھے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ جہالت اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ منسوب کیے جاتے ہیں۔ اب وہ کیا سنت ہے کہ جس کا ترک مسلمانوں کی ذلت کا باعث بنتا ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ نماز کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنی پیاری تھی، اتنی محبوب تھی کہ کئی گھنٹے آپ رات کے نوافل پڑھنے میں گزار دیتے۔ اس قدر محبوب ہونے کے باوجود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک عرض کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، فجر کی نماز، اور ارشاد فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز میں لمبی لمبی سورتوں کی تلاوت کروں۔ میرا دل کرتا ہے نماز میں لمبی لمبی سورتوں کی تلاوت کروں، لیکن چونکہ میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور ان عورتوں کے بچوں کے رونے کی آواز جب میرے کانوں میں پڑتی ہے دوران نماز، تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس بچے کی ماں کے دل کی حالت کیا ہوگی۔ ماؤں کے دلوں کا خیال کرتے ہوئے کہ وہ اپنے بچے کے رونے سے پریشان ہوں گی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے سب سے محبوب عمل نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے۔ اس سے جس سنت کا پتہ چلتا ہے اور جس حکم شرعی کا پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کا خیال کرنا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت عظیم سنت ہے۔ اتنی عظیم سنت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز میں بھی اس کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، ہم دوسروں کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ دنیا کے اندر جنہیں ہم کفار کہتے ہیں، غیر مسلم کہتے ہیں، جب ان کے ملکوں میں اور ان کے معاشروں میں جاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، کوئی پریشان نہ ہو ہماری وجہ سے، ہماری گاڑی کی وجہ سے، ہمارے ہارن کی وجہ سے، ہمارے گھر کے شور کی وجہ سے، ہماری کسی بات کی وجہ سے، ہمارے کہیں آنے جانے کی وجہ سے، ہمارے کہیں کھڑے ہونے کی وجہ سے، ہمارے اونچے بولنے کی وجہ سے دوسرا بندہ پریشان نہ ہو۔ لیکن یہ عظیم سنت ہمارے اندر کتنی متروک ہے، چھوڑی ہوئی ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی سائنسی کلیے نہیں لگانے پڑیں گے۔ صرف اپنے گھر سے باہر نکلے اور 2 گلیاں پیدل گزر جائیں، اپنے گھر سے نکلے بائک پہ یا کار میں بیٹھے اور ذرا صرف 1 کلومیٹر کا سفر طے کر لیں۔ اس 5 سے 10 منٹ کے اندر آپ کو ایک نہیں 20 جگہ یہ نظر آئے گا کہ قدم قدم پہ لوگ ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ایذا کا باعث بنتے ہیں، خیال نہیں کرتے۔ جو کسی کے آگے سے گزرنا چاہتا ہے یوں گزر جائے گا کہ دوسرا بیچارہ پریشان ہو کے کھڑا ہو جائے گا۔ نہ ہمیں گاڑی پارک کرنے کی تمیز ہے، نہ ہمیں بولنے کی تمیز ہے، نہ ہمیں کچرا پھینکنے کی تمیز ہے، نہ ہمیں گھر کی صفائی کی تمیز ہے، نہ ہم کسی ہاسپٹل کے پاس سے بھی گزریں گے تو کیا مجال ہے کہ ہماری گاڑیوں کے ہارن جو ہے وہ آہستہ ہو جائیں۔ ہم وہاں پر بھی پورے زور سے بجاتے جاتے ہیں۔ رات کو 12-1 بجے لوگ گھر پہ آتے ہیں، بیل اپنے موٹر سائیکل کی گھنٹی بجا کے پورے محلے کی نیند خراب کر دیتے ہیں۔ شادی بیاہ کا موقع آئے یا موت میت ہو جائے، پوری گلی کو پریشان کرنا ہماری گویا ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جناب ہمارے گھر میں شادی ہے اور اب ہم دوسروں کا جینا حرام کریں گے۔ تو کہاں گئی وہ سنت جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے اندر بھی دوسروں کا خیال کرتے تھے، اور ہم پوری زندگی کے اندر دوسروں کا خیال رکھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے جملے، ہماری باتیں، ہمارا انداز، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا کچھ سننا، ہمارا جانا، ہمارا گاڑی چلانا، ہمارا گاڑی کھڑی کرنا، ہمارا دکان کھولنا دوسروں کے لیے عذاب بنا ہوتا ہے۔ ہماری آدھی دکان تو دکان کے اندر ہوتی ہے اور آدھا سودا ہمارا دکان کے باہر رکھا ہوتا ہے۔
تجاوزات کا مسئلہ ہمارے ملک میں کتنا ہے، کتنے قبضے اور کتنے روڈ کے اوپر کھلے کھلے روڈ، لیکن ہم نے وہاں گند مچا کے اور اپنا سامان ڈال ڈال کے ہر آنے جانے والے کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، یہ ہماری زندگی کا حصہ بنا ہوا ہے۔ اور اس میں اکثر و بیشتر صورتیں حرام کی ہیں، جو دوسروں کو تکلیف دینے کی صورتیں ہیں ان میں بہت ساری صورتیں حرام و ناجائز کی ہیں۔ لہٰذا میں عرض کروں گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ سنت مبارکہ ہے، دوسروں کا خیال کریں، تکلیف نہ دیں، پریشان نہ کریں، آسانیاں پیدا کریں، یہ جو نبی پاک علیہ السلام کی عظیم سنت ہے، کاش کہ اس کو زندہ کرنے کا جو ہے جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے اور ہم اس سنت کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔